السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج ایک دفعہ پھر موسلا دھار بارشوں کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ آج بھی موسلا دھار بارش ہوگی اور اس بارش کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بطور خاص جو ہے سچویشن الرٹ یوں رہے گی کہ E11 میں گلیاں جو ہیں وہ بارش کے پانی میں دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں اور ایک بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے بعد کئی سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے کہ آخر E11 سیکٹر کو اس نہج تک پہنچانے والی کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز ملوث تھیں یا پھر CDA کی کارستانی تھی اس کے افسران کی جو اس وقت موجود تھے، یا پھر کچھ اور صورتحال تھی جس کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی تھی۔ تو بہرحال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس حوالے سے جو ہے خبردار کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب پتہ چلے گا اگر یہ بارش ہوتی ہے اور بارش کے نتیجے میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں E11 جو ہے وہ کیا محفوظ رہے گا یا ایک بار پھر جو ہے صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے گی جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کی تو رپورٹس ہیں کہ کیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، لیکن وہ کارگر ثابت ہوں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے۔ اسی طرح جو اسلام آباد کی کچی آبادیاں ہیں وہاں لائف جیکٹس بھی تقسیم کی گئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی بارشیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ اب آگے آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی۔ تو صورتحال جو ہے ایک طرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، دوسری طرف اس سے جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی نالہ لائی کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ پانی کا جو بلند ہونا ہے اس حوالے سے بھی ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ ان بارشوں کے تسلسل کی وجہ سے جو ہے دریائے سندھ ہو گیا یا دریائے چناب ہو گیا یا دیگر جو دریا ہیں ان میں پانی کی سطح جو ہے بلند ہو رہی ہے، بلکہ جو کچے کے علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے یا تھل کے ساتھ جڑے کچے کے علاقے میں نقصانات کی اطلاعات ہیں، پانی باہر نکلا ہے اور اس پانی کی وجہ سے جو ہے صورتحال گمبھیر بتائی جا رہی ہے۔ تو اب جہاں حکومت ایک طرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹرز کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، تو وہاں پہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں کچا کے جو کہ دریائے سندھ کے ساتھ لگتے ہیں یا پھر دریائے چناب کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ بھی فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی کئی بستیاں زیر آب آئی ہیں، بہت بڑا جو رقبہ تھا جس پہ گنا تھا، کپاس تھی، چاول تھا یا دیگر فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کو نقل مکانی بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں صرف اسلام آباد پر فوکس اور اسلام آباد پر تو اربوں خربوں خرچ کرنے کے باوجود نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شہری ڈوبے بھی ہیں، ایک ماں بیٹا E11 میں اسی بارش کے نتیجے میں ڈوبے ہیں، پھر جو سارا سسٹم تھا اس کی کلی کھلی ہے، سسٹم مطلب بیٹھ گیا ہے کہ بارشوں کے پانی کا نکاسی کا انتظام بھی نہیں ہے، اور جو گزرگاہیں تھیں پانی کی وہاں پہ پلازے بننے کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی ہے، راستہ روکنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ان علاقوں کی کیا صورتحال ہے جن پر ٹکا بھی خرچ نہیں کیا جاتا، چل چلاؤ سے کام لیا جاتا ہے۔ لیا اس حوالے سے زیادہ متاثرہ ڈسٹرکٹ ہے، جہاں دریا کا پانی بلند ہوتے ہی وہاں کے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جھنگ میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، پھر جو ہے ڈنگر ڈھور خاص طور پہ بھینسیں جو ہیں وہ دریائی پانی میں بہہ گئی ہیں، تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہوگی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کو اپنے طور پہ بھی آنے والے بارشوں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا آپ سے
آپ بھی محتاط رہیں، احتیاط کریں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ بہت شکریہ۔